آیت نمبر 83 سورہ صافات۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے سورہ مبارکہ میں دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر تھے اور انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرم بردار تھے، اللہ سے محبت رکھنے والے تھے، خلیل اللہ تھے، اور جب بھی زندگی میں ان کو مشکلات اور پریشانیاں آئیں تو انہوں نے اللہ ہی کو پکارا۔ اس لیے ہر مشکل اور پریشانی میں رب ذوالجلال کو ہی پکارا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ لفظ شیعہ جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت، جتھا، پارٹی، لیکن وہ گروہ اور جتھا اور پارٹی کے جن کے عقائد اور نظریات ایک ہوں، ٹھیک ہے نا جی، جن کے عقائد اور نظریات سب کے کیا ہوں، ایک ہوں، اس کو کیا یعنی شیعہ کہا جاتا ہے، گروہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھی عقائد، نظریات وہی ہیں جو نوح علیہ السلام کے تھے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سمیت اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، سب کے عقائد ایک ہی تھے، لا الہ الا اللہ، یعنی توحید، رسالت، قیامت، یہ جو بنیادی عقائد تھے یہ سب کے ایک تھے، اس میں کوئی کسی کا فرق کے درمیان فرق نہیں تھا۔ ہاں جو شرعی احکامات ہیں ضرورت کے مطابق، وقت کے مطابق، وہ اپنے اپنے الگ تھے، احکامات الگ تھے لیکن عقائد ایک ہی تھے۔ اس لیے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا جو گروہ ہے اس میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور فرمایا کہ اس جب وہ آئے ربہ، اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم، صاف دل کے ساتھ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی قلب سلیم کے ساتھ رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہوئے، اور قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو عقیدے اور اسی طرح اخلاقی خرابی سے بالکل پاک ہو، کہ وہ آئے قلب سلیم کے ساتھ، یعنی ان کا عقیدہ اور نظریہ بھی بالکل مضبوط تھا، عقیدے اور نظریہ میں بھی کوئی کسی قسم کا جو ہے نا فرق نہیں تھا، اور ان کے جو اخلاق، اعمال اور افعال اور افکار تھے وہ بھی بالکل صاف ستھرے، بالکل صحیح تھے۔ تو قلب سلیم، جس کو فطرت سلیمہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ پیدا کیا انسان کو، اسلام والی، اسی فطرت پہ قائم۔ تو اس جا ربہ بقلب سلیم، صاف دل کے ساتھ ہے، عقائد، نظریات اور اخلاقیات ان کی کوئی خرابی نہیں تھی، ہر اعتبار سے پاک تھے۔ اچھا، اذ قال لأبیہ، اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی جو قلب سلیم یعنی دل کی سلامتی تھی اس کو بیان کیا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی فطرت سلیمہ، قلب سلیم عطا کیا، کہ بچپن میں ہی اپنے باپ اور قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو یہ کیا ہے، یہ تم نے کیوں جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں اور ان کے طالب بنے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر۔ اور فرمایا کہ یہ تم نے جھوٹ موٹ کے بنا رکھے ہیں، ان کے سامنے تم جو ہے وہ اپنی عاجزیاں رکھتے ہو، نظر و نیاز، منت منوتی، عبادات ساری ان کے سامنے پیش کرتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، اس اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جو جانوں کو پالنے والا ہے، یعنی اس کی تو بہت زیادہ تمہیں عبادت کرنی چاہیے، جو کہ حقیقی معبود اور الہ ہے، تم اسے چھوڑ کر ان کے پیچھے کیوں لگے ہو۔ اور یا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، یعنی جو رب العالمین ہے، کہ اس کے سامنے جب پیش ہوگے تو کیا جواب دو گے، اس کو کیا منہ دکھاؤ گے، کہ آج اس کے سب کچھ کرنے والا رب العالمین اور اسی طرح
خالق کل مالک کل سب کچھ وہی ہے، تو پھر اسے چھوڑ کر تم نے اپنی مرضی کے معبودان بنائے ہوئے ہیں اور تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، تو پھر کل تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ فرمایا اذ قال، جب کہا لابیہ اپنے باپ کو، وقومہ اور اپنی قوم کو، ماذا تعبدون تم کس کی عبادت کرتے ہو، ائفکن آلیتن کیا تم نے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، دون اللہ اللہ کے علاوہ، تریدون جن کے تم طالب ہو، کہ کیا تم نے جھوٹ موٹ کے معبود بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تریدون پھر تم انہی کو چاہتے ہو، انہی کا ارادہ رکھتے ہو، انہی کے طالب ہو۔ میں یہ کیا کام آپ نے شروع کیا ہوا ہے؟ فما ظنکم پس کیا تمہارا گمان، برب العالمین جہانوں کے پالنے والے رب کے بارے میں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، اچھا اس طرح قوم کو اور والد صاحب کو وقتاً فوقتاً یہ تبلیغ کرتے رہے، تو ہوا یہ کہ قوم جو ہے نا وہ سال میں ایک جشن مناتی تھی جسے جشن نوروز کہا جاتا تھا، اور وہ ان کے یعنی عقائد نظریات کے اعتبار سے ان کی ایک بڑی عید ہوتی تھی، اور اس میں سارے کے سارے لوگ اپنے بچوں سمیت اور اسی طرح عورتوں سمیت سارے کے سارے وہاں اس میں شریک ہوتے تھے۔ اب اس کی تیاریاں عروج پہ ہیں، اور ادھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی انہوں نے دعوت دی کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ جانا ہے، اور وہاں فحاشی اور یعنی ہر طرح کی یعنی جو ہے نا وہ برائی ہوتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی اس میں شریک تو نہیں ہو سکتے تھے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی ارادہ تھا کہ جب یہ قوم چلی جائے اور پیچھے سے یہ جو بت خانہ ہے یہ بالکل خالی ہو، تو ان کا کوئی کام کیا جائے، ان کا بندوبست کیا جائے۔ تو قوم نے دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہماری جو ہے نا وہ عید ہے، تہوار ہے، اس میں سارے شریک ہوں، آپ بھی ہمارے قوم کے فرد ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قوم تھی یہ ستارہ پرست تھی، یعنی یہ جو ستارہ ہے اس کو بھی، اور اسی طرح یہ جو 7 سیارے خاص طور پر ہیں اس میں مطلب سورج ہے، چاند ہے، اور زہرہ، عطارد، مشتری، مریخ، زحل وغیرہ، یہ ان کی چالوں سے بڑے واقف تھے، اور ان کو اپنے معاملات میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے معاملات میں ان کو باقاعدہ دخل اندازی ہے، اور ان کے ہی مجسمے بنا کر جو ہے نا وہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے جگہ جگہ پہ، اور ان کو پوجتے تھے۔ اور خاص طور پہ یعنی جو ستارے ہیں یہ سامنے نظر آتے ہیں، ان ستارہ پرستیوں میں بہت زیادہ تھے، اور وہ ستاروں کے ساتھ ہی بہت سارے جو ہے نا وہ معاملات اپنے کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف ان کو تسلی دینے کے لیے ویسے ہی ایسے دیکھا ستاروں میں، تو کہنے لگے یار یہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں ٹھیک نہیں، اور وہاں گیا تو میں زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے آپ مجبور نہ کریں۔ تو چونکہ انہوں نے راستہ ہی ایسا اپنایا تھا کہ ستاروں میں دیکھا اور پھر جو ہے نا کہا کہ بھائی میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، تو اس سے قوم نے جو ہے نا وہ زیادہ ان کو پریشان نہیں کیا کہ آپ جائیں جائیں، انہوں نے کہا ہاں بل چلو ٹھیک ہے، یہ ہماری بات مان رہا ہے، تو واقعتاً بھی ستارہ موافق نہیں ہوگا، ہاں اس لیے نہیں جا رہا۔ جس طرح آج کل یہ جو بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، وہ فٹ پاتھ پہ قسمت معلوم کرنے کے لیے طوطا اور اسی طرح چیزیں لی ہوئی، جس بیچارے کو اپنی قسمت کا ہی پتہ نہیں ہے، جسے یہ بھی نہیں پتہ بیچارے کو کہ وہ اس کی قسمت کیا ہے، اگر وہ قسمت لوگوں کی معلوم اس کو ہوتی تو اپنی قسمت جو ہے نا وہ ہر وقت گرد و غبار میں کیوں اٹا رہتا۔ تو وہ جناب یعنی ان کے ہاں بھی یہی تھا، وہ ستاروں میں دیکھ کے سب کچھ یعنی یہی سمجھتے تھے بھائی ان ستاروں سے ہی قسمت معلوم ہوتی ہے، قسمت معلوم کرتے تھے۔ جس طرح آج بھی جی وہ کسی کے پاس چلے جاؤ جی ہم نے شادی کروانی ہے فلاں بچے کی، تو کیا جی ہاں بس وہ کوئی ناموں کا حساب کر کے بس لکھ دیتے نا جی ستارہ نہیں ملتا یا ستارہ ملتا، تو یہ سارے جو ہے نا یہ ویسے باحیات ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں ایسے کاموں کے لیے صرف ایک چیز کی اجازت ہے، استخارہ کا، کیا کر لیں، اور استخارہ بھی وہ خود کیا جائے یا اپنے گھرانے میں کوئی صحیح باعتماد آدمی ہو، کیونکہ استخارہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ جو آج کل اخباروں میں لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ بھائی استخارے کروا لو، ایک آدمی رات کو جو ہے نا 1000 لوگوں کے استخارے کرتا ہے، یہ استخارے نہیں ہوتے، یہ ویسے خواب و خواہ سے نعوذ باللہ بس کیا کہیں ہم۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ وہ ہوتا ہے کہ مثلا
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ اپنا صحیح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، پھر وہ دعا استخارہ ہے وہ پڑھ کے اور اسی طرح قبلہ رو ہو کر باوضو حالت میں سو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی نہ کوئی رہنمائی فرما دیتے۔ یہ ہے اصل استخارہ، اور یہ 1 دفعہ کر لے، 2 دفعہ کر لے، 3 دفعہ نہ ہو تو 7 دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خود استخارہ کرے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے نا کہ ستارہ ملتا ہے یا فلاں، یہ کوئی کسی قسم کا کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو خیر برحال چونکہ وہ اس چیز کے دلدادہ تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان سے جو ہے نا وہ جان چھڑانے کے لیے کہا بس یار میں بیمار ہوں، لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ ستارہ بتا رہا ہے، بس اس طرح دیکھ کے کہنے لگے جی میں ٹھیک نہیں۔ اچھا اب یہ کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو لفظ سقیم یہ سقم سے ہے۔ یہ جو سقم ہے نا اس کے 2 معنی ہیں۔ سقم کا ایک معنی ہے جی جسمانی بیماری، جس کو ہم عام بیماری سمجھتے ہیں، اور یہ اس کا مشہور معنی ہے، جو بھی زیادہ تر مراد یہی لی جاتی ہے، اس کو معنی قریب ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی جو بعید ہے وہ ہے کہ یعنی میرا من مزاج ٹھیک نہیں ہے، یعنی جس چیز کی طرف تم مجھے لے جانا چاہتے ہو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کنفرم نہیں ہوں، میرا شرح صدر نہیں ہے، لہذا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس لیے مجھے جو ہے نا وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے وہ دور والا معنی مراد لیا۔ کون سا؟ کہ بھئی میں روحانی طور پہ تمہارے ان کے بارے میں میرا جو ہے وہ روحانیت ٹھیک نہیں ہے، میں ان کو صحیح نہیں سمجھتا، یعنی تمہارے ان معاملات کو صحیح سمجھتا ہی نہیں ہوں، تو میں ان میں کیا شریک ہوں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے تو وہ معنی مراد دیا۔ اور یا یوں سمجھ لیں کہ سکم کا ایک معنی بیزار بھی ہے، بیزار۔ ابراہیم علیہ السلام نے معنی یہ مراد دیا کہ میں تمہارے ان معاملات سے بیزار ہوں، انی سقیم، میں بیزار ہوں۔ اور یہ بعید یعنی یہ پوشیدہ معنی ہے اس کا، اور جو عام مشہور معنی ہے وہ یہ ہے کہ بیمار ہوں۔ تو لوگوں نے کیا سمجھا جی کہ یہ جسمانی کوئی تکلیف ہے، اور انہوں نے سمجھا کہ بھائی میں بیزار ہوں، مجھے جو ہے نا وہ ایسے شرکیہ کاموں میں شریک ہونا قطعاً پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو توریہ کہتے ہیں عربی میں، ایک ہوتا ہے نا جھوٹ اور ایک ہوتا ہے توریہ۔ توریہ کا مطلب یہ کہ ایسے الفاظ یعنی بولنا کہ جن کے 2 معنی ہوں، بولنے والا کوئی اور معنی مراد لے اور سمجھنے والے کوئی اور معنی سمجھتے۔ جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوئے اپنے کندھوں پہ، تو آگے کوئی شخص آ گیا تو اس نے پوچھا جی یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے رجل یہدینی السبیل، یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے راستہ دکھاتے، جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اب وہ پوچھنے والے نے یہی سمجھا کہ یار یہ راستہ مراد ہے، شاید اس کو پتہ نہیں تو ساتھ لے جا رہا ہے اور راستہ بتا رہا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے دوسرا معنی مراد دیا، کون سا؟ دین والا اور جنت والا، کہ یہ مجھے جو ہے وہ راہ ہدایت صراط مستقیم دکھانے والا۔ اسی طرح یہاں بھی یہی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں سقیم، بیمار ہوں، یعنی میں بیزار ہوں ان سے۔ اب پھر قوم چلی گئی، جب قوم گئی تو پھر یہ بھی چلے گئے پیچھے ان کے مندر میں، اور اپنا ہتھیار ساتھ لیا ہوا ہے، اور پہلے تو ان کے سامنے وہ کوئی کھانے پڑے ہوئے ہیں، کیا چیز ہے، کیا تو ان سے کہتے یار اللہ تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاؤ نا، بولنے والے ہیں ہی۔ پھر ان سے کہتے یار اللہ تنطقون، جواب کیوں نہیں دیتے۔ اور پھر ان کو بڑی قوت کے ساتھ جتنے بھی تھے سارے کے سارے ان کو توڑا، اور جو کلہاڑی ہے وہ کہتے ہیں بڑے کے کندھے پہ رکھ کے چلے گئے۔ قوم واپس آئی تو آتے ہی انہوں نے اپنے وہ سلامی کے لیے اپنے حاضر ہوئے مندروں میں، دیکھا جناب کہ وہ کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کا سر، کوئی کیا، کوئی کہاں پڑا ہے، کوئی کدھر پڑا ہے، کوئی کدھر پڑا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا وہ عقل ماری جائے۔ تو وہ جب آئے اور دیکھا تو سمجھ گئے کہ یار کام انہوں نے کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کہتے رہتے تھے کہ میں ان کا بندوبست کروں گا۔ تو فوراً وہ کہنے لگے جی کہ انہوں نے یہ کام کیا، لہذا ان کے پاس جایا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ شرک جو ہے نا یہ بڑی کمزور چیز ہے۔ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وہ صحابی ہیں کہ جب لگڑے تھے ٹانگ سے، تو ایک غزوے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی جو ہے نا انہوں نے ضد کی کہ میں نے جانا ہی جانا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یار آپ تو معذور ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ آپ کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ گھر پہ رہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی اللہ کے محبوب، میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنی اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلوں پھروں۔ جب گھر سے جانے لگے نا تو بیوی نے کہا کہ یہ کہاں جا سکتا ہے ابھارنے کے لیے، تو وہ غصے میں آ گئے اور دعا کی کہ یا اللہ میری ڈیڈ باڈی اور لاش کو بھی میرے گھر کی طرف واپس نہ لانا، اور گئے اللہ کے راستے میں، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو جب یعنی جو
میتیں ہیں ان کو واپس لانے کے لیے جب اونٹ پہ لاد کر مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا کوئی بات تو نہیں کہی اس نے گھر سے نکلتے ہوئے؟ تو پتہ چلا کہ یہ بات کہی، تو فرمایا پھر یہ نہیں جائے گا، ان کو یہاں ہی دفن کر، اور پھر ان کو وہاں ہی دفن کر دیا۔ یعنی اتنے اللہ کے دل دادہ ہو گئے۔ یہ اپنا خود جاہلیت کا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ میرے بیٹے مسلمان ہو گئے، میرے دوست مسلمان تھے، ان کو میرے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک میرے لکڑی کا اپنا معبود بنا کے رکھا ہوا تھا بت، رات کو جو ہے وہ میں اپنے چارپائی کے سامنے ایک تاکچہ بنایا ہوا تھا، اس میں اس کو رکھ دیتا صاف کر کے، اور پھر رات کو بھی جب بیدار ہوتا اس کو دیکھتا، صبح کو بھی دیکھتا، چومتا۔ تو ایک دن کہتے ہیں میں سویا ہوا ہوں تو میں صبح اٹھا تو باہر نہیں ملا، تو پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ کہتے ہیں باہر نکلا تو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تھا، وہاں سے میں لایا، صاف کیا، اور ساتھ ساتھ بدعائیں بھی دے رہا ہوں کہ میرے معبود کے ساتھ جس نے کیا اس کا یہ ہو جائے، اس کا ناس ہو جائے۔ کہتے ہیں دوسری رات بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، کرنے والے بیٹے ہیں، مسلمان ہو گئے۔ اب کہتے ہیں تیسرے دن تو بڑا انوکھا کام کیا انہوں نے، وہ وہاں سے اس کو بت کو اٹھایا، اس کے گلے میں رسی ڈالی، اور وہی رسی کتیا کے بچے کے گلے میں ڈال دی، اور وہ اس کو باہر گھسیٹ رہا ہے۔ اور یہ صبح جب اٹھ کے دیکھا انہوں نے باہر نکل کے، تو پھر کہتے ہیں کہ میں اس وقت میرے ذہن میں آئی کہ جو اپنی جان نہیں بچا سکتا مجھے کیا بچا سکتا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام میں اتنے پکے ہوئے کہ اپنی جان ہی اسلام کے نام پہ دی۔ تو شرک جو ہے نا یہ کمزور چیز ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ بھائی شرک کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ مکڑی کے جالے کی ہے، مکڑی کے جالے کی۔ تو خیر فرمایا نا فَنَظَرَ نَظْرَةً، بس انہوں نے نظر ڈالی ایک نظر، فِي النُّجُومِ ستاروں میں، فَقَالَ کہا اِنِّی سَقِيمٌ میں بیمار ہوں، یا میں تمہارے اس معاملات سے بیزار ہوں۔ فَتَوَلَّوْا، پس لوگ پھر گئے، عنہ اس سے، مدبرین، پیٹھ پھیر کر، یعنی لوگ چلے گئے۔ فراغا، پس پوشیدہ طور پہ وہ گئے، الی آلہتہم، ان کے معبودوں کی طرف، کہ بھئی ان کے معبودوں کی طرف چلے گئے۔ فقالا، تو جا کر انہوں نے فرمایا الا تاکلون، او کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغا، پس پھر پل پڑے، علیہم، ان پر، یعنی پھر ان کو شروع ہو گئے ان پر، ضربم، مارنا، بالیمین، دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور یہاں پر اس کا ایک ترجمہ کیا ہے بالیمین کا، قوت کے ساتھ، کہ دونوں ہاتھوں سے قوت کے ساتھ ان کو توڑنا شروع کر دیا، کیونکہ یمین جو ہے نا یہ قوت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دائیں ہاتھ کو بھی یمین اس لیے کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کے مقابلے میں یہ طاقتور ہوتا ہے۔ فَأَقْبَلُوا، پس وہ متوجہ ہوئے، الیہ، ان کی طرف، یزفون، بھاگتے ہوئے، کہ جب واپس آیا نا دیکھا کہ معبودوں کا تو ستیہ ناش ہوا پڑا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھاگتے ہوئے آئے، اور آ کر انہوں نے ساری بات کی کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو قالا، انہوں نے فرمایا اتعبدون، وہ کیا تم عبادت کرتے ہو، ما ان کی تنحتون، کہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ تراشتے ہو، کہ جو تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہیں کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ واللہ، اللہ تعالیٰ، خلقکم، تمہیں پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور اس کو پیدا کیا ہے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی جو تم کام کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اللہ نے پیدا کیے ہیں، لہذا جب تمہیں بھی اور تمہارے سارے معاملات کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا، تو تم اللہ کی عبادت کرو۔ اب جب بالکل لاجواب ہو گئے، اور لاجواب بھی ایسے کیا کہ فرمایا یار مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس سے پوچھو، کہ سارے جو یعنی قتل کے آلات وغیرہ تو اس سے وہ برآمد ہو رہے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں نا آدھا قتل برآمد کر لیا پولیس نے، تو وہ تو اس سے ہو رہے ہیں، جو بڑا صاحب کھڑا ہے اس سے پوچھو، یہ نہیں کہا میں نے نہیں کیا، اس سے پوچھو۔ جب بالکل لاجواب ہو گیا، ان کا یہ تو بولتے بھی نہیں، تو کہا یہ بولتے نہیں، کرتے کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر تم ان کی پوجا کیوں کرتے؟ جب بالکل لاجواب ہو گئے، تو جب باطل لاجواب ہوتا ہے تو پھر وہ جاہریت پہ اترتا ہے، جارحیت پہ اتر کر پھر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ فوراً کہنے لگے کہ لہٰذا آپ ان کا بندوبست کرو، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی عمارت بناؤ، اور جس میں آگ جلاؤ، اور آگ جلانے کے بعد ان کو اس میں ڈالو، اور وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، دوسرے مقام پر اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ تفسیروں میں لکھا ہے جی کہ 120 گز مربع انہوں نے ایک بنایا، بہت بڑا، یعنی چار دیواری بنائی، اس کو چہا کہہ لیں، اور جو چار دیواری ہے اس کی 30 گز جو ہے نا وہ یعنی بلندی بھی ہے،
اور اس میں مختلف دروازے رکھے، پھر ان سے اندر لکڑیاں جمع کی، بہت زیادہ لوگوں کو کہا مختلف جو تیز ترین لکڑی ہے وہ لے کر آؤ، خچروں پہ ہر طرح لکڑی لا کر وہاں جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ سلگھایا، آگ لگائی، اور جب خوب یعنی انگارے بالکل واضح ہو گئے اور آگ کے جو شعلے وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور پھر منجنیق کے ساتھ جو پرانے زمانے میں جنگ میں استعمال ہوتی تھی پتھر پھینکنے کے لیے، جس طرح آج کل ٹینک ہے، اس زمانے کا وہ ایک ٹینک ہوتا ہے، منجنیق کے ذریعے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا۔ تو جب آگ میں ڈالا تو آگ میں جاتے ہی کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے وہی اللہ کافی ہے اور بڑا ہی اچھا کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ اس کو تکلیف و سلامتی والی، اور وہ ایک جنت کا باغ بن گیا۔ کہتے کسی نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ زندگی کے سب سے بہترین ایام کہاں گزرے؟ فرمایا وہ جو آگ میں گزرے، کوئی تکلیف ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلی ان کو شہید کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہم نے ان کو کر دیا نیچوں سے نیچے، یعنی ناکام بنا دیا۔ ان کو کیا کر دیا جی؟ ناکام بنا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ بچانے پہ آئے تو وہ آگ میں بچا دی، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بچا لیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی چال چلی نا کہ ان کو شہید کریں، اور شہید کرنے کے ارادے سے چاروں طرف سے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حکم دیا کہ آپ نکل کے مدینہ جائیں، درمیان سے ہی نکال کر مدینہ بھیج۔ اللہ تعالیٰ بچانے پہ آئیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا قال ابنوا، وہ کہنے لگے بناؤ لہو ان کے لیے بنیان عمارت، فالقوہ، پس ڈالو ان کو فی الجحیم، دہکتی آگ میں، یعنی بڑی تیز آگ جلاؤ اور پھر اس میں ان کو ڈالو۔ فارادوا بہ، پس انہوں نے ارادہ کیا ان کے ساتھ، کیدن، ایک چال کا، کہ انہوں نے ان کے بارے میں چال چلی ان کو شہید کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فجعلنا، ہم نے کر دیا ہم ان کو اسفلین، نیچوں سے نیچے، ناکام، کہ بالکل ناکام کر دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم نجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی چال جو ہے نا ان کو بالکل ناکام نہیں کیا، بالکل ناکام کر دیا، کہ وہ آئے تھے کعبہ کو شہید کرنے کے لیے، خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ اچھا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کافی عرصہ تبلیغ کی، اللہ کا پیغام سنایا، وہ باز نہ آئے، دن بدن مخالفت بڑھتی گئی، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور یعنی ان کے ایمان سے بالکل مایوس ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی، حکم مل گیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام، یہ جو ان کا علاقہ تھا یہ بابل، عراق کا شہر وہاں ایک کوفہ ایک بستی ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوئے، تو بابل شہر میں پیدا ہوئے، وہاں ہی نشو و نما، وہاں ہی بڑے ہوئے، وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو انہیں نبوت عطا کی، اور جو نمرود ہے اس کی جو ہے نا وہ حکمرانی بھی وہاں پر ہی تھی، اس کا دار خلافہ بھی ادھر ہی تھا۔ تو وہاں سے پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا، اور ساتھ حضرت لوط علیہ السلام تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے بھائی حضرت حاران کے بیٹے تھے، اور ایک حضرت سیدہ سارہ ہے جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے۔ ان کو لے کر چلے اور پھر یہ فلسطین کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں جو ہے نا وہ ایک بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف غلط ارادے سے اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا، تفصیل کئی بار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تینوں دفعہ اس کو ناکام کیا، اس کا جسم مفلوج کر دیا، تو وہ بڑا ان سے مبہوت ہو گیا اور ڈر گیا، اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت بڑی اللہ کی ولیہ ہے، تو پھر اپنی شہزادی بیٹی جو ہے نا وہ خدمت کے طور پہ پیش کر دی، حضرت ہاجرہ، بالکل نوجوان تھی، یہ آپ کی خدمت کرے گی۔ اور اب یہ کہ وہ جب فلسطین پہنچے تو حضرت سارہ نے کہا کہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہتے ہیں کہ ربی حابلی من الصالحین، بیٹا عطا کریں، تو مرد کے ہاں تو اولاد ہوتی رہتی ہے چاہے جتنا مرضی یہ بوڑھا ہو جائے،
لیکن عورت کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اس کے بعد بانجھ ہو جاتی ہے، اس کے ہاں اولاد کی جو کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ فرمانے لگی میں تو بانجھ ہو گئی ہوں، اب میرے ہاں اولاد پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو آپ کو تو ہے، آپ ان سے شادی کر لیں، آپ ان سے کیا کر لیں، شادی کر لیں، اللہ آپ کو اولاد دے دے گا، تو وہ ہماری بھی اولاد ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے شادی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، پھر ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، اور پھر ان کے بعد کافی وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ہم دینے پہ آئیں تو ہمارے لیے کوئی وقت یا کسی بھی چیز کی کوئی قید نہیں۔ فرمایا نا، وقال، فرمایا انی بے شک میں ذاہب جانے والا ہوں، الہ ربی اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کے حکم سے میں ہجرت کرنے والا ہوں، سیاح دین وہ ان قریب میری رہنمائی کرے گا، یعنی اچھی رہنمائی کرے گا۔ اب جب وہاں پہنچے تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربی حب لی، ربی اے میرے رب، حب دے دے، لی مجھے من الصالحین، صالحین میں سے نیک اولاد، یا اللہ کوئی نیک اولاد عطا کر دے، نیک بیٹا عطا کر دے۔ اور یہ جو ہے نا جس کے ہاں اولاد نہ ہو تو یہ اگر وہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ، یعنی اگر اس کے مقدر میں اولاد ہے تو اللہ ضرور اس کو اولاد دیں گے، یہ بڑا ازمودہ نسخہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کے نبی نے ان الفاظ سے مانگی، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد عطا کر، تو اللہ بیٹا دیں گے۔ فبشرناہ، اللہ فرماتے ہم نے اس کو خوشخبری دی، بغلام حلیم، ایک بڑے بردبار بیٹے کی، جس میں بڑا برداشت والا، بڑا قوت برداشت بہت زیادہ، اور یعنی بڑا ہی حلیم الطبع، اور ہر بات میں فرما برداری کرنے والا۔ تو یہ بغلام حلیم، یہ حلیم یہاں پر بشارت سے مراد اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہے، کیونکہ حلیم وہ تھے، اور جہاں اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہے وہاں بغلام علیم ہے، علم و دانش والے بیٹے، علم و دانش والے بیٹے۔ تو خیر برحال اللہ تبارک و تعالی نے پھر جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا آگے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔